کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے پہلی پرائس اینڈ کوالٹی کنٹرول ایڈمنسٹریٹر ایک خاتون تھیں، حضرت شفا بنت عبداللہ، اور ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپوائنٹ کیا تھا۔ حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو سرجری پڑھاتی تھیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا پہلا نسخہ اور اس کی تصحیح، خط و کتابت اور اس کی حفاظت کا ذمہ حضرت حفصہ کے پاس رکھا، یعنی جو قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا اور انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ام الدرداء الصغریٰ اسلامی سکالر اور بہترین مصنف تھیں، جو دمشق میں جامع مسجد میں احادیث کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ ان کے شاگردوں میں امام حنبل بھی شامل ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بڑی فضیلت بخشی ہے، بڑی عزت دی ہے، لیکن حیا کا دامن نہ چھوڑے، یعنی جو اسلام نے اس پہ ذمہ داریاں لگائی ہیں، یعنی جو ریسٹرکشن لگائی ہیں، جو لمیٹیشن ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہ کرے، تو پھر اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، عورت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اور یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے، برصغیر کے ان مردوں کے لیے ہے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، یعنی خود سے کم تر گردانتے ہیں۔ اللہ نے اگر مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت دی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اس کا محافظ بنے، یعنی اس کی چادر چار دیواری کی حفاظت کرے۔ تم بھیڑ میں، بازار میں 2 قدم اس کے آگے چلتے ہو ہوشیار باش کہتے ہوئے، تاکہ اس کا کندھا تو کسی دوسرے کندھے کے ساتھ مس نہ ہو جائے، اس کے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ تو اللہ نے تمہیں اس لیے اس کا محافظ بنایا ہے۔ سلام پہنچے۔